معاشی جائزوں کے مطابق پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی تقریباً 14% GDP پر مشتمل ہے اور ملک کی زیادہ تر اکانومی کیش پر چل رہی ہے۔ پاکستان میں کیش ان سرکولیشن 9.4 کھرب 9.4 ٹریلین ہے جو کیش ہماری اکانومی میں گھوم رہا ہے۔ 9.4 ٹریلین 9,400 ارب۔ پاکستان میں 12 کروڑ انٹرنیٹ براڈ بینڈ کسٹمرز ہیں، 19 کروڑ موبائل فون صارفین سمجھے جاتے ہیں۔ آن لائن بینکنگ اور ایزی پیسہ جیسی سہولیات بھی موجود ہیں، مگر ڈاکیومنٹڈ اکانومی اور ڈیجیٹل پیمنٹس کے نظام سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ کسی بھی کاروبار کی 3 چیزیں کوئی بھی ریاست ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر اس کو جوڈیشیسلی ٹیکس کرنا چاہے۔ گڈس کی موومنٹ کیسے ہو رہی ہے، دوسرا ہے اس کی رسید کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، اور تیسرا ہے کہ پیمنٹ بائر کا بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے اور سیلر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا بلیک ہول آف دی اکانومی ہے کہ پیمنٹس کی ادائیگیاں نظر نہیں آ رہی۔ جہاں پر خرید اور فروخت ہو رہی ہے وہ اگر کنٹرول میں آ جائے تو پوری اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئے۔ بہت سارے حل اکانومی کے یا ٹیکس ٹرانسپیرنسی کے حل ہو جاتے ہیں جب ادائیگیوں کا نظام ہی ڈیجیٹائز ہو جائے۔ پیمنٹ خود چیخ کے بتا دیتی ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہماری ڈیبیٹ اب یہ ہونی چاہیے کہ واٹ از دا موسٹ ایفیشینٹ وے ٹو گیٹ دیئر، ہاؤ ٹو لیپ فراگ ان دیٹ ڈائریکشن۔ 9,400 ارب کی کیش ان سرکولیشن ہے جس کا کہ بے پناہ نقصان ہوا ہے پاکستان، بے پناہ نقصان ہوا ہے پاکستان۔ جب آپ بہت عرصے سے یہ کام کرتے رہیں تو لوگوں کے بزنس ماڈلز اس ایویژن کے مارجن پر سولیڈیفائی ہو گئے، تو اب وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایکچوئل ٹیکس نیٹ میں آ جائے۔ جو امیج ہے FBR کا عوام میں اور بزنس، تو FBR ایک ڈیفیکلٹ ادارہ ہے کہ ٹو چینج اٹ، بیکاز FBR کوئی اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، وہ پوری اکانومی میں پلگڈ ان ہے، انٹیگریٹڈ ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا کاما بھی چینج کرتے ہیں تو وہ پوری اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ سینٹرل بینک پاکستان کا میرے حساب سے وہ ادارہ ہے جس کی ایفیشنسی دوسرے اداروں کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جس طرح ایکویلیبریم رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری اکنامک کرائسس تھی کہ بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس ہو گئی، بینکنگ سسٹم کو صحیح رکھنا، مارکیٹس چلتی رہیں، اسٹیبل رہیں، کرنسی کے معاملے سے اسٹیٹ بینک کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ کیش اکانومی کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم 5,000 کے نوٹ کو الاؤ نہ کریں، ہم اس کو کسی صورت سے بھی فیز آؤٹ کریں۔ یہ ایک اچھا کیٹلسٹ ہو سکتا ہے، یہ کوئی فائنل سولوشن نہیں ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی ڈی مونیٹائزیشن کے فوراً بعد واپس سے تھوڑے عرصے بعد کیش ان سرکولیشن واپس سے آ جاتا ہے، اور جو انفارمل یا بلیک یا کرمنل سیگمنٹ جو کیش پہ ریلائی کر ہوتا ہے وہ کوئی اور طریقہ نکال لیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا۔ جو سیکٹر جو ہے ہمارے ہاں وہ لارجلی بالکل ہی انڈاکیومنٹڈ ہے، اور ہمارا ایگریکلچر فارم سیکٹر جو ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک سیکٹر کو آپ نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بوجھ اس 12.9 ٹریلین کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کسی اور سیکٹر میں اٹھانا ہے، اور یہ صدیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ڈیجیٹل پاکستان، ڈاکیومنٹڈ اکانومی اور ای گورننس نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI کے انتخابی مینیفیسٹو کا حصہ ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی بھی حکومت کیش اکانومی کو گرفت میں لانے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ معاشی جائزوں کے مطابق پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی تقریباً 14% GDP پر مشتمل ہے اور ملک کی زیادہ تر اکانومی کیش پر چل رہی ہے۔ چھوٹے کاروبار، دکاندار اور یہاں تک کہ بڑے کاروباری ادارے بھی ٹیکس اور حکومتی ضوابط سے بچنے کے لیے بینکنگ چینلز کے بجائے کیش استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال میں پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ، موبائل والیٹس اور فن ٹیک کے فروغ کے لیے اقدامات تو بہت ہوئے ہیں، لیکن یہ کوششیں زیادہ تر ناکام رہی ہیں۔ تشویش کی بات ہے کہ 230 ملین 23 کروڑ سے زیادہ کے پاکستان میں 100 ملین سے زیادہ 10 کروڑ لوگوں سے زیادہ ایڈلٹ پاپولیشن کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کی آبادی 53% لوگوں کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ 13% پاکستانی خواتین بینک اکاؤنٹ رکھتی ہیں، صرف 13%۔ حالیہ دنوں میں ورلڈ بینک نے دنیا کے 135 کنٹریز کا ایک سروے کیا جس کے مطابق پاکستان کی خواتین فائنینشیل شمولیت کے لحاظ سے نیچے سے چوتھے نمبر پر آئیں۔ گویا دنیا کے 131 ملکوں کی خواتین ڈیجیٹل بینکنگ اور بینکنگ ٹرانزیکشن میں پاکستان کی خواتین سے آگے ہیں۔ پاکستان میں 12 کروڑ انٹرنیٹ براڈ بینڈ کسٹمرز ہیں، 19 کروڑ موبائل فون صارفین سمجھے جاتے ہیں،
जिन में 14 करोड़ 3G 4G टेक्नोलॉजी कम से कम कहने को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और इजी पैसा जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं, मगर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और डिजिटल पेमेंट्स के निज़ाम से हम बहुत पीछे हैं, पूरी दुनिया में पीछे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कैश इन सर्कुलेशन 9.4 खरब 9.4 ट्रिलियन है, जो कैश हमारी इकोनॉमी में घूम रहा है। 9.4 ट्रिलियन 9,400 अरब, यानी कि 9,400 अरब रुपए की करेंसी नोट मार्केट्स में मुसलसल गर्दिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की सालाना जीडीपी के 16%, स्टेट बैंक की टोटल मनी सप्लाई का तकरीबन 30% और पाकिस्तान में बहुत बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सबसे बड़ा सबूत है। हैरत की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में कैश सर्कुलेशन 19%, बांग्लादेश में 15% है। यूरोपीय यूनियन के बाद मुल्कों ने तो कैश लेन देन की माहाना हद भी मुकर्रर की हुई है। फ्रांस में 3,000 यूरो, स्पेन में 2,500 यूरो, बेल्जियम में 5,000 यूरो, यूनान में तकरीबन 1,500 यूरो कैश खर्च करने की हद है। इससे ज्यादा कोई कैश नहीं खर्च कर सकता। पाकिस्तान में 5,000 रुपए के नोटों ने तमाम मसाइल वैसे ही हल कर दिए हैं। कैश पर इन्हिसार की वजह से टैक्स चोरी, गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग जैसे मसाइल भी जन्म लेते हैं, जिसकी बाइस हुकूमत को सालाना खरबों रुपयों के टैक्स रेवेन्यू से महरूम रहना पड़ता है। कैश पर इन्हिसार की वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी बमुश्किल 10% पर है। हमारे मुकाबले में इंडिया का टैक्स टू जीडीपी 17% है। नेपाल जैसे छोटे मुल्कों का टैक्स टू जीडीपी 18% है। हुकूमत ने क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए खरीदारी पर मरा, डिजिटल रसीदों का निफाज और बड़े बिजनेस के लिए डिजिटल अदायगियों को लाजमी करार देने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर इक़दामात बेअसर साबित हुए। पाकिस्तान में फिनटेक कंपनीज के लिए मुनासिब ज़ाब्ते न होने की वजह से डिजिटल फाइनेंस ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। भारत में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने लेन देन में इनकलाब बपा कर दिया। दिलचस्प सूरत हाल तो यह है कि आज इंडिया में शॉपिंग मॉल्स या बड़ी दुकानें ही नहीं, बल्कि पतारेदार, ठेले वाले, बंदर के तमाशे दिखाने वाले तक डिजिटल पेमेंट वसूल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज्वेलर्स, डॉक्टर्स, वकील, ब्यूटी पार्लर्स, फैशन, केटरिंग इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, ये तमाम ऐसे पेशे हैं जहां पर कैश के अलावा कोई और काम होता ही नहीं है। अरबों रुपयों की कैश इन सर्कुलेशन है। ये तमाम शोबे अपनी सर्विसेज के एवज न चेक लेते हैं, न क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट लेते हैं। पूरे हॉस्पिटल्स हैं, पूरे डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे कोई काम कैश के बगैर नहीं हो सकता। कैश रकम वसूल करते हैं और खुले आम ये पाकिस्तान में इसकी इजाज़त है। कोई रसीद वसीद नहीं होती, ना ही कोई रिकॉर्ड होता है, गोया किसी किस्म के टैक्स की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। आज पूरी दुनिया का टैक्स सिस्टम डिजिटाइजेशन पे चल रहा है। पाकिस्तान में FBR के मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि IRS, POS, इनवाइसिंग और EFBR के दरमियान कोऑर्डिनेशन और डेटा शेयरिंग के मसाइल नहीं, नाम की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से टैक्स देने वालों को अलग अलग पोर्टल्स पे काम करना पड़ता है। ऑन माई रेडार में, OMR में, आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है जनाब उमर बिन एहसन को। बहुत ज़बरदस्त माहिर हैं इकोनॉमिक डिजिटाइजेशन पे, टैक्स सिस्टम की डिजिटाइज ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ही मुस्तरद एक्सपर्ट हैं। फिर उनकी अपनी फिनटेक कंपनी हबल इस वक्त पाकिस्तान की इन मामलात के हवाले से एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। FBR के साथ भी काम करते हैं। हबल के फाउंडर हैं, CEO हैं जनाब उमर बिन एहसन। थैंक यू सो मच उमर बिन एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये बताइएगा, पहले तो ये बताइए हबल करती क्या है? कमरान भाई, हबल जो है वो किसी भी लार्ज मैन्युफैक्चरर की जो कलेक्शंस हैं डिजिटल पेमेंट्स, उसकी डिजिटल इनवॉइस, और उसमें अगर कोई क्रेडिट की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो इन पहलुओं को डिजिटाइज़ करती है। हबल एक तरफ पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंकों के साथ कनेक्टेड है कि वहाँ से डेबिट और क्रेडिट इंस्ट्रक्शंस इशू कर ले, और फिर फाइनेंसिंग के लिए भी उनकी जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उससे भी कनेक्टेड है। तो कोई भी अगर लार्ज मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेच रहा है तो उसको इनवॉइस भेजनी है, पेमेंट कलेक्ट करनी है, उसको रिकनसाइल करना है, और अगर यहाँ पे कोई क्रेडिट या लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो उसको डिजिटाइज़ कर रही है। तो ऑर्डर टू कैश का जो पूरा एक लाइफ साइकिल होता है किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसकी कमाई और आमदन के लिए, इसको डिजिटाइज हबल करता। अच्छा, तो एक जानिब तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं या जो बिजनेसेस हैं, लेकिन बहरहाल ये काम ही नहीं हो सकता जब तक कि आपका एक जानिब जो रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसी FBR के साथ बहुत ही स्मूथ, हैसल फ्री एक कम्युनिकेशन हो और निज़ाम हो, दूसरी जानिब बैंकों के साथ हो। यानी कि आप एक इकोसिस्टम के अंदर काम करेंगे जहाँ पर डिजिटाइजेशन जो है वो फराहम करती हो, उसके लिए तमाम जो साजो सामान है, इंग्रेडिएंट्स हैं।
تو یہ تو ایک عجیب سا نظام ہے نا، جس کے اندر آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہے وہ اکانومی جس میں 9,400 کیش گھوم رہا ہے، 9,400 ارب روپے کیش گھوم رہا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. شروع میں یہی ہمیں خدشہ تھا کہ ایسا ہوگا، کہ بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ چاہیں گی نہیں کہ ایسا ہو. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خاص طور پہ کووڈ کے بعد کہ لوگوں کی جو ایفیشنسی کی ضرورت ہے اور ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ حاوی آ رہی ہے اس بات پر کہ وہ اپنے ٹرانزیکشنز کو چھپائیں یا اس کو رجسٹ کریں. فسکلائزیشن یا بینکنگ سرکل میں آنا اب بہت سارے کاروبار کی ضرورت بن گئی ہے، خاص طور پہ جن کاروبار کے ساتھ ہبل کام کرتے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں. ادھر ان کے اپنے اصول جو ہیں وہ اپنے ڈسٹریبیوٹرز پہ یا ریٹیلرز پہ لازم کر دیتے ہیں کہ وہ اسی نظام کے ذریعے پیمنٹس کی ادائیگیاں بھی کریں، انوائس کو ریسیو کریں یا فائنینسنگ حاصل کر سکیں. تو ایک طرح کے بڑے اداروں کا جو پش ہے وہ اس معاملے میں ہمارے لیے بہت کامیابی کا ذریعہ بن گیا کہ اس کو پش کر لیا، جبکہ ایک مخالف سمت میں یہ تھی بات کہ لوگ ٹیکس کو چھپانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں اس میں ایف پی آر کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ اصل میں ویٹ موڈ میں نہیں ہے، وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں ہے جو ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے. یہ سنگل سٹیج جی ایس ٹی ہے جو تھرڈ اسکیڈول میں ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ٹیکس چھپانے کا انسینٹو وہ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیکس پرائسڈ ان ہے. اسی لیے ہمیں شاید اس سیکٹر میں کامیابی ہو. لیکن آپ نے درست فرمایا، جیسے ہم مزید نیچے سیکٹرز میں جائیں یا لوکل انڈسٹری میں جو ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کموڈٹی زیادہ ہے یا انفارمل اکانومی زیادہ ہے، وہاں پہ یقیناً یہ مخالف ہوا ہمیں زیادہ فیل ہوگی. تو ابھی اگر میں کہوں کہ یہ بنیادی طور پہ لارجلی ریسٹرکٹڈ ہے ایف ایم سی جی سیکٹر کے اندر، جو فاسٹ موونگ گڈز ہیں جو کہ یونیلیور سے چل رہی ہیں، لپٹن سے چل رہی ہیں، پی این جی سے چل رہی ہیں، ایک نظام میں چل رہی ہیں اور اس میں جی ایس ٹی لگا دی ہے پہلے سے. اور وہ تو آسان والا کام جو ہے اس کو آپ ٹیکنالوجی کے جامع میں پہنا رہے ہیں اس کو فی الحال جو ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے. لیکن آغاز کرنے کے لیے سب سے اچھا ایریا بھی یہ تھا کیونکہ دیکھیں یہ ساری وہ برانڈز ہیں جو ہر اسٹور میں اور ہم سب کے گھروں میں بھی دستیاب ہیں. تو ان کی جو برانڈ پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی سپلائی چین کا بیہیویئر چینج کر سکتی ہے. تو اگر ہم کوئی ایسا کسی ایسی جگہ سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر اپنا سپلائی چین میں ان کا انفلوئنس ہی نہیں ہے تو یقیناً ہمیں اور زیادہ مشکلات آتی. تو دس از اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اینی ون ہو وانٹس ٹو ڈیجیٹائز ٹاپ ڈاؤن. صحیح ہے. اس سیکٹر کے اندر جو ہم صرف ابھی اس وقت ریسٹرکٹڈ اس سیکٹر کی بات کریں، اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے ابھی؟ دیکھیں یہ جو ریٹیل ہول سیلز ہے پاکستان کا وہ تقریباً 20% ہے جی ڈی پی کا. ٹھیک. اور اس میں پریڈومننٹلی جو ہے وہ تھرڈ اسکیڈول والے آئٹم ہیں جہاں پر ایٹ لیسٹ اپ اسٹریم جو ان کی ٹرانزیکشنز ہیں ڈسٹریبیوٹر ٹو مینوفیکچرر یہ کسی حد تک ڈاکیومنٹڈ ہے. ایٹ لیسٹ سیلز ٹیکس کے اندر اس کی فائلنگ ہے. سپریشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ ڈاؤن اسٹریم میں آئیں، ڈسٹریبیوٹر ٹو سب ڈسٹریبیوٹر، ڈسٹریبیوٹر ٹو ہول سیلر، ریٹیلر، لارج ریٹیلر، اسمال ریٹیلر، یہ سارا ایریا جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بلیک ہول آف دی اکانومی. یہاں پر یہ زیادہ اوپیک ہو جائے گا. اس میں سے 60 to 70% سیلز ٹیکس میں کم از کم ان رجسٹرڈ ہوں گے، بھلے ان کے این ٹی این یا سی این آئی سیز نظر آ رہے ہوں. صحیح ہے. تو وہ جب وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوں گے، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ تقریباً 95% جیولرز، پورے سیکٹرز ہیں، یعنی کہ گارمنٹ سیکٹر ہو گیا یا ایک آپ اس میں آ جائیں کنزیومر میں، آپ کپڑے ہو گئے، عام جو بازاروں میں بکنے والا سارا سامان ہو گیا، مال سے باہر نکل کے جہاں پہ پی او ایس ہے، وہ پوری اکانومی جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کے ٹیکس سے، کسی قسم کی ڈیجیٹائزیشن سے، کسی قسم کی فن ٹیکس سے. کہنا درست ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کسی بھی کاروبار کی 3 چیزیں کوئی بھی ریاست ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر اس کو جوڈیشیسلی ٹیکس کرنا چاہے. اور جوڈیشیسلی کہنا بھی ضروری ہے کیونکہ کہیں جگہوں پہ ٹیکسیشن جوڈیشیس ہے بھی نہیں. تو وہ ہے کہ اس کی گڈس کی موومنٹ کیسے ہو رہی ہے، دوسرا ہے اس کی رسید کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، بائر اور سیلر کو وہی رسید نظر آ رہی ہے جو ٹیکس اتھارٹی کو نظر آ رہی ہے، اور تیسرا ہے کہ پیمنٹ اسی کا بینک ڈیبٹ ہو رہا ہے اور بائر کا بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے اور سیلر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو ایف بی آر میں اس کو نظر آ رہی ہو. اگر یہ 3 چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو یہیں پہ آپ کو مسئلہ سب سے بڑا نظر آ جائے گا. ٹرانزیکشن ڈیجیٹلی
یا بینکڈ نہیں ہوگی. فرض کریں ڈیجیٹل کو بھی تھوڑی دیر بھول جائیں, وہ بینک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ کیش پہ ہوگی. کنزیومر ٹو ریٹیل کے اندر تو کم از کم 90% وہ کیش پہ ہی ہو رہی ہوگی. اور اگر فردر اپ اسٹریم جائیں ریٹیلر ٹو ڈسٹریبیوٹر جو B2B سیگمنٹ ہے, یہاں تو تقریباً 99% یا تو کیش پہ ہوگی یا ایک کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں اوپن چیک, کہ وہ چیک چلتا رہتا ہے مارکیٹ میں, ٹرانزیکشن ٹریس نہیں ہوتی. جو حقیقت میں FBR وہ 99% ہے, وہ تقریباً 99% ہے. اور وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ حصہ کو ترتے رہتے ہیں اس کا. لیکن یہ سب سے بڑا بلیک ہول آف دی اکانومی ہے کہ پیمنٹس کی ادائیگیاں نظر نہیں آ رہی. پھر دوسرا یہ کہ انوائس فرسٹ اسٹیج پہ تو نظر آ جاتی ہے کہ ڈسٹریبیوٹر اور مینوفیکچرر کے لیول پہ جو انیکسٹر سی کے اندر وہ فائلنگ کر رہا ہے وہ کسی حد تک FPR کو نظر آتی ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی سپریشن ہوتی ہے یا فیک انپٹس کا مسئلہ آتا ہے, لیکن اس کے بیونڈ جب وہ ڈاؤن اسٹریم جاتا ہے تو کیونکہ وہ سیلس ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور تھرڈ اسکیڈول کی وجہ سے کیونکہ FBR کو 18% پلس فردر سیلس ٹیکس 22% وہاں تک مل جاتا ہے, تو کوئی فائنینشیل انسینٹیو نہیں رہتا اداروں کا کہ وہ ادھر ان کے پیچھے بھاگے بھی. حالانکہ ممکن ہے کہ یہاں پہ انکم ٹیکس سپریشن ہو رہی ہو. تو یہ سب سے بڑا ایریا ہے جہاں پر وہ سیکٹرز بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ اس کی سیلز نظر نہیں آ رہی تو آگے وہ جس کو بیچ رہا ہے اس کی انپٹ بھی نظر نہیں آ رہی, تو پوری سپلائی چین پھر وہ اس بلیک ہول میں ہی چلی جاتی ہے. صحیح ہے. تو اب بعض مسلسل کانسیپٹ آتے رہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں 25 سال سے جو حکومت آتی ہے وہ اپنا ایک کانسیپٹ لے آتی ہے, نیا چیئرمین FBR آتا ہے وہ اپنا لے آتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے مگر پتا بھی ہلتا نہیں ہے. وہ ہم سنتے رہتے ہیں, کانسیپٹ آتے رہتے ہیں. ایک بڑا کانسیپٹ آیا, بڑا اس کو پبلسائز بھی کیا گیا, ٹریک اینڈ ٹریس, کہ بھائی کہ ہم یہ 5 شعبے لے لیتے ہیں اور ان 5 شعبوں میں سیمنٹ میں, سگریٹ میں, شوگر میں, ان 4-5 چیزوں کے اندر ہم اس کو فرام دا مینوفیکچرر ٹل کنزیومر ہم اس کو ایک, کیونکہ شروع ہے اوپر سے شروع کرتے ہیں نیچے تک لے آتے ہیں. اس کو بھی ہو گئے کم از کم 5 سال, یعنی کہ یہ شبر زیدی صاحب کے زمانے میں شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اس کو کریں گے, اور پھر پوری گورنمنٹ سولڈ تھی اس پہ اور وہ ہوا. لیکن آج ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے یہ اس کا کوئی ہمیں خاطر خواہ میرے حساب سے نتیجہ نظر نہیں آیا. تو اتنا آرگنائزڈ جس میں بظاہر لگتا ہے کہ آسان ہے, اس میں بھی مسلسل فیل ہو جانا, تو آسان بات تو یہی ہے کہ جی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ نظام ہمیشہ سے چل رہا ہے, اس میں اربوں روپے, سینکڑوں اربوں روپے کی ظاہر کہ ہیر پھیر آسانی سے ممکن ہے, یہ پورے شوگر کا کاروبار کھڑا ہے اس پہ, یہ تمام چیزیں ہیں. تو ایک بےمانی ہی اس کی وجہ ہے. عمران بھائی دیکھیں, کبھی کبھار بےایمانی وجہ ہوتی ہے اور کبھی کبھار نہیں بھی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے, ایک طرح کی تلوار ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے. کچھ جیسے پروڈکشن لائن مانیٹرنگ یا ٹریک اینڈ ٹریس جیسے انٹروسو ٹولز کہ باقاعدہ آ کے فیکٹری پہ آ کے اسمبلی لائن پہ آ کے آ جائیں, یہ ایک بہت ہی ایگریسو اور انویسو ٹیکنالوجی ہے جو کہ عموماً جہاں پہ بہت زیادہ ایویژن کا ایشو ہے یا بہت زیادہ کاؤنٹر فٹنگ کا ایشو ہے یا جہاں پر بہت زیادہ اسمگلنگ کا ایشو ہے, ان سیکٹرز پہ اپلائی ہوتا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ چیز ہمارے پہ مینڈیٹ آئی تھی کیونکہ پاکستان نے FCTC ٹبیکو کنٹرول والا پروٹوکول سائن کیا تھا. یہ ہماری ملٹی لیٹرل کمٹمنٹ تھی اور پاکستان کو ٹبیکو پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا لازم تھا. غالباً یہ اسی دور کی بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو پھر باقی سیکٹرز پہ بھی اپلائی کیا. اب اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان سیکٹرز پہ اپلائی کرنا ضروری تھا کہ نہیں, کہ اور کوئی طریقے تھے ان سیکٹرز کی مانیٹرنگ کو امپروو کرنا. لیکن میں بات کو موضوع پہ واپس لے کر آؤں گا کہ بہت سارے حل اکانومی کے یا ٹیکس ٹرانسپیرنسی کے حل ہو جاتے ہیں جب ادائیگیوں کا نظام ہی ڈیجیٹائز ہو جائے. پیمنٹ خود چیخ کے بتا دیتی ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں. وہ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی لیول پہ جہاں پر کہ خرید اور فروخت ہو رہی ہے بس اس کو وہ اگر کنٹرول میں آ جائے تو پوری اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئے, یہی فرما رہے ہیں آپ. جی بالکل. ٹریسیبلٹی کے دیکھیں 2-3 اصول ہیں کہ پیمنٹس اگر ڈیجیٹائز ہو جائے اور رسید دونوں حضرات کے درمیان, بائر اور سیلر کے درمیان وہی ہو جو ٹیکس اتھارٹی کو دکھ رہی ہو, اس کے بیونڈ بھی اگر کچھ ایویژن ہو رہی ہو تو پھر آپ اس طرح کے انویسو میجرز استعمال کریں کہ پروڈکشن لائن مانیٹرنگ ہو, ڈیجیٹل آئے, اور یا اس کے بیونڈ پھر آپ کائنیٹک ایکشن لیں کہ آپ آڈٹس بڑھا دیں اس سیکٹر کے, آپ انفورسمنٹ کی ایکٹیویٹی کریں, مضبوط انفورسمنٹ کریں, اچھے کیسز بنائیں جو کورٹ میں جا کے آپ ون بھی کر سکیں.
تو یہ ایک میتھوڈک اپروچ ہے. آپ ایک ساتھ چاروں چیزیں ایک جگہ پہ ڈال دیں گے تو اس میں پھر آپ کا اٹینشن سپین بھی نہیں ہوتا, آپ کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی, اور دوسری بات یہ پھر جو بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ آپ کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے اس کو اسکٹل کر دیتے ہیں. صحیح. تو اب جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, بالکل ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, یہ کیش اکانومی ہے, یہ وہ اکانومی ہے جہاں پر کہ دنیا کے ترقی پذیر ملکوں میں بہت کم ملک رہ گئے جو بالکل بیکورڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر یہ سارا نظام ہو رہا ہے. ہم نے اپنے خطے میں بھی خاص طور پہ دیکھا. تو اس کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے, ول نہیں ہے, یا یہ کہ یہ اتنا انٹرینچڈ ہو گیا ہے نظام جس میں کہ سراسر فائدہ فرد کو یا اس بزنس آرگنائزیشن کو ہے, اور ریاست کو سراسر نقصان ہے, لیکن ریاست کے وہ لوگ جن کا یہ کام ہے وہ اس گورکھ دندے کا ایک سالڈ حصے دار بن گئے ہیں, اور اس طرح سے ریاست کے علاوہ سب اس میں فائدے اٹھا رہے ہیں جس میں عوام بھی شامل ہے. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ایکو سسٹم ہے یا ریاست ہے, کوئی بھی اجتماعیت, ہم سب ایک ہی لوگ ہیں. ریاست اتنی ہی اچھی ہے جتنا میں اچھا ہوں. اگر میرے میں کوئی بددیانتی ہے تو ریاست میں بھی اس کی عکاسی کہیں نہ کہیں ہوگی ضرور. اور جب آپ بہت عرصے سے یہ کام کرتے رہیں تو لوگوں کے بزنس ماڈلز اس ایویژن کے مارجن پر سولیڈیفائی ہو گئے ہیں. تو اب وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایکچوئل ٹیکس نیٹ میں آ جائے. اچھا یہاں میں آپ کو روکوں گا, جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اب ان کا بزنس ماڈل یہ بن گیا ہے, ان کو یہ ریٹرن مل جاتا ہے, اور یہ ریٹرن مل جاتا ہے سراسر اس بنیاد پہ کہ وہ ٹیکس نظام کا حصہ نہیں ہے. اچھا اگر وہ ٹیکس نظام کا حصہ ہوں گے تو انہیں اب اپنے ریٹرنز کے لیے امپرووائز کرنا ہوگا, محنت کرنا ہوگا, 4 گھنٹے زیادہ کام کرنا ہوگا, پروڈکٹ کو زیادہ بہتر بنانا ہوگا, کمپیٹیٹو بنانا ہوگا, انوویٹ کرنا ہوگا, سروسز دینی ہوں گی. پھر کہیں جا کے وہ جو آپ ٹیکس کی مد میں فائدے اٹھا رہے ہیں, منافع کما رہے ہیں, تو پھر وہ برابر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا نقصان سراسر ریونیو کی شرح میں نہیں ہے, یہ قوم کا من حیث القوم نقصان ہے. اگر آج پاکستان دنیا کے ملکوں میں ہر شرح پہ بالکل نیچے ہے تو جڑ میں یہ وجہ ہے جی بالکل کہ ہمارے ہاں ہنر, فن, محنت ہی مر گئی ہے اس وجہ سے, کیونکہ ہمیں آسانی سے پیسے مل جاتے ہیں. بالکل. آپ کا جو نیگیٹو انسینٹیو جو ہے وہ خود فیڈ ان کر رہا ہے اوور آل انیفیشنسی کو, اور وہی انیفیشنسی کے اوپر اسٹیٹ کی جو انیفیشنسی ہے وہ کمپاؤنڈنگ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے کہ اسٹیٹ اس انیفیشنسی کو ایلیمنیٹ ایٹ دا روٹ کاز لیول کرنے کے بجائے اسی کے اسپانسر کر رہا ہے, کہیں جگہوں پہ اسپانسر کر رہا ہے, اور کہیں جگہوں پہ اس پہ پیچ ورک کرتا ہے کہ بس یہاں پہ تھوڑی سی ٹیپ لگا دو, ادھر سی سلائی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ وقتی سولوشنز ہیں, تھوڑی دیر بعد وہ چادر پھٹ جاتی ہے. تو یہ ایک معاملہ رہا ہے. لیکن کامران بھائی ایک میں بات یہاں پہ ایک خوشخبری کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سپلائی سائڈ انفراسٹرکچر میں ملک کے, ہمارے انڈیجنس سپلائی سائڈ انفراسٹرکچر میں اس وقت کوئی کمی نہیں ہے. ہم آج سے 10 سال پہلے خطے کے اعتبار سے بہت آگے تھے, اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. ٹیکس کا نظام ہمارا, اس کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تھے, آپ دیکھیں 2009-10 کے اندر وی باک جیسا سسٹم, اس سے پہلے پیکس, اس کا رسک مینجمنٹ سسٹم 2012 میں, ای پیمنٹس, B2G پیمنٹس اور P2G پیمنٹس میں پاکستان میں 2017 میں آیا تھا. نادرا ہمارا 25-30 سال سے پہلے سے آیا ہوا ہے. تو یہ سارا انفراسٹرکچر, اور پھر ایک ملک جو $3 ارب کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, اس کے اندر یہ کیپیبلٹی کہ وہ اپنے انڈیجنس ٹولز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کریٹ کر سکتا ہے. تو سپلائی سائڈ میں تو کوئی کمی نہیں ہے. واٹ وی فیلڈ ایز اے کنٹری ٹوگیدر از ٹو چینلائز دیز ریسورسز افیکٹولی, تاکہ ہمارا جو آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے ملک کا, جو آئی ٹی کمیونٹی ہے, وہ پہلے اپنے فنڈامنٹل پرابلمس خود سالو کر لے, بجائے اس کے کہ یہ سولوشنس ہم کسی فارن کنسلٹنٹ سے یا فارن فرم سے امپورٹ کریں. بہتر بات ہے کہ یہ ہم خود ہی پرابلمس اپنے سالو کر لیں, جیسے پیمنٹس کی ادائیگی کا نظام ہو گیا, یا انوائسنگ کا نظام ہو گیا, یا ٹریک اینڈ ٹریس جیسے ٹولز ہو گئے, یا اور بھی انالیٹکس کے, اے آئی کے جو بھی کیپیبلٹی ٹیکس اتھارٹیز کو یا ریاست کو بلڈ کرنے پڑیں گے. یہ سب چیزیں انڈیجنسلی پاکستان میں بھی کریٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ اپرچونٹی پول آج بھی اویلیبل ہے. اٹ از اونلی اے میٹر آف ہارنسنگ اٹ. اچھا
ٹیکنالوجی سے ہی یہ چینج ہوا ہے ساری دنیا میں. ظاہر ہے کہ سب جگہ یہی نظام ہوتا تھا, لوگ ٹیکس دیتے تھے, جہاں جہاں مینول ہوتا تھا وہاں پہ اس میں ظاہر ہے لوپ ہولز ہوتے تھے, چاہے وہ امریکہ ہو برطانیہ ہو, وہاں پہ پھر لوپ ہولز سے لوگ فائدہ اٹھاتے. ٹیکنالوجی سے ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے. آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی ہی اس کا حل ہے, اس مسئلے کو حل کا, یعنی کہ اس کو اگر ہم اپنے قابو میں لانے سے, کیونکہ یہ تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہم قوم کو اتنا موبلائز کر دیں کہ وہ جا کے بولیں کہ بھائی نہیں مجھے تو آپ نے رسید دینی ہے, میں آپ کو کارڈ سے پیمنٹ کروں گا, یہ تمام. تو جب وہ نظام ایسا بن جائے جس میں کہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہے کہ کیش کی سرکولیشن ہو. ابھی ہم نے بتایا کہ یورپ کے ملکوں نے حد لگائی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ کیش آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے, اور آپ سب ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں بہت جگہوں پہ آپ سے کوئی کیش کام ہی نہیں کرے گا, کسی قسم کی کیش کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ ہمیں نظام جو ہے وہ نہیں لانا, تو اس کو لانا ریاست کا کام تھا. تو یہ 100% ریاست کا ہی فیلئر ہے نا. جی, ایک کلچر کے اندر اوپیکنس تو ہے, ہم چیزوں کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں ایک, اور یہ ساؤتھ ایشین کلچر کا ہی خاصہ ہے. یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں, ہندوستان, بنگلہ دیش, باقی ملکوں میں بھی دیکھ لیں یہی پرابلمز ہے. لیٹن امریکہ میں بھی یہی مسئلے مسائل افریقہ میں رہے ہیں کہ کلچر کے اندر ایک اوپیسٹی ہے کہ آپ چھپا کے رکھیں. لیکن جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ الٹیمیٹ ذمہ داری تو حاکم وقت پہ ہی ہوتی ہے, بادشاہ پہ ہی ہوتی ہے, یا ریاست پہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا نظام پیدا کرے جس کے اندر لوگ خود بخود اپنی چیزوں کو, اپنے معاملات کو واضح کر دیں, تاکہ اس میں جو بھی جوڈیشس ٹیکسیشن, میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں, جوڈیشس ٹیکسیشن ہو, جائز کہ اس میں ظلم کا عنصر نہ ہو, کیونکہ جہاں ظلم ہوگا لوگ پھر ادھر ادھر بھاگیں گے. قانونی طور پہ ہم یہ کر کے ناکام ہو گئے کہ ہم بہت زیادہ انفورسمنٹ کرتے ہیں تو سیکٹر خراب ہو جاتا ہے. ہم اخلاقی طور پہ کرنے کا مجازی نہیں ہے کہ ہم کوئی صرف اچھی ایڈس چلا دیں اور لوگوں کو راغب کریں اس طرف, اس سے وہ امپیکٹ اس طرح کا نہیں آتا. تو ظاہر ہے پھر ہمیں یہ ٹیکنالوجیکل ٹریپس ہی کریٹ کرنے ہیں جس کے ذریعے ایک ایسا انفراسٹرکچر ہو جائے جہاں پر ادائیگیوں کا نظام یا رسید کا نظام اور گڈس کی موومنٹ جو ہو, جب دونوں پارٹی ویٹ موڈ کے اندر لائبل ٹو ٹیکسیشن ہے کہ اپنی انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس ڈکلیئر کریں اور ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہ ہو, تو ظاہر ہی ہے کہ وہ ان کی چیزیں اور شفاف ہو جائیں گی, اور پھر ریاست کو یہ نظر آ جائے گا کہ ان کے مارجنس کیا ہیں اور اس پہ ایک جوڈیشس ٹیکس وہ لگا سکیں. کیونکہ ابھی بلینکٹ 18% پر اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے بہت سارے سیکٹرز, اور اسی لیے وہ کبھی بھی سرفیس آؤٹ نہیں کریں گے. تو یہ بہرحال بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تو جو اس کا انفراسٹرکچر ہے, جو وے ودان ہے, ہم اس میں آگے رہے, ہم نے تو کافی حاصل کیا. نادرا ہم نے بہت پہلے حاصل کیا, ہم اس کو انٹرنیشنل کر گئے, پھر دوسری چیزیں ہم نے ساری کر لیں, اور جو ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ بھی ہم نے پوری کر لی. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اب آ کے بات رکتی ہے اس جگہ پہ جس نے کہ اس کو انفورس کرنا ہے, جس نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے, اور جس نے اس کو چلانا ہے. اب وہاں پر ہمارا تاثر یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہاں پہ, جس کو ہم FBR کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اس نظام کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو بزنسز کے ساتھ ایک بہت بڑا بینیفیشری ہے. تو اس کے یہ انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ یہ اس پورے سسٹم کو, جو کہ اتنی زبردست طریقے سے انٹرینچڈ ہے, ہم ٹیکنالوجی ڈال دیں اور ہم فارغ ہو جائیں, اور یہ پھر ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ان کے بزنسز بھی ان کے ساتھ ہیں. تو بنیادی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا یا اس طرح سے نہیں ہوا جیسے دنیا کے دوسرے ملک میں ہوا, تو اس کی جڑ میں وہ نااہلی اور وہ کرپشن ہے جو کہ اس نظام کی جڑ میں بیٹھی ہے, جس نے اس کو کرنا ہے, جس نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے, جس نے اس کو کامیاب بنانا ہے. تو بنیادی جو ہے ہمارا جو پرابلم جو ہے وہ ہمارے اس پورے نظام کی کرپشن ہے, اور وہ سیٹ اپ جو کہ اس کو چلاتا ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری قبول کرے نا, حاکم اعلیٰ بھی اس کی ذمہ داری قبول کرے. پاکستان کی جو اکنامک ساورنٹی ہے اس کا اس وقت سب سے بڑا جو گارڈین ہے, دو سول ادارے جو ہیں وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ان دونوں اداروں کی امپورٹنس, انٹیگریٹی اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ اچھا, اس معاملے میں معاف کیجیے گا, ہماری سب سے گفتگو ہوتی رہتی ہے ہمیشہ, جو ہمارا جو رسپانس ہے ابھی ان دو اداروں میں, کیونکہ آپ نے نام لے کے بات کی ہے, میرے خیال میں سینٹرل بینک کے حوالے سے, سینٹرل بینک پاکستان کا میرے حساب سے وہ ادارہ ہے
جس کی ایکسیپٹیبلٹی، جس کا کام، جس کی انٹیگریٹی، جس کی ایفیشنسی دوسرے اداروں کے مقابلے میں قدر بہتر ہے اور اس نے بہتر ڈیلیور کیا ہے. بالکل. تو ہم ایک سانس سے اس کو اور FBR کو ایک موضوع پہ نہیں جوڑ آپ نے سکتے. بالکل درست کہا. میں ان کی سگنیفیکنس بتانا چاہ رہا تھا, امپورٹنس. لیکن بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جس طرح ایکویلیبریم رکھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری اکنامک کرائسس تھی, اس میں سنگولرلی اگر کسی ایک ادارے کو ہم کہیں کہ جس کا بہت کلیدی کردار تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس ہو گئی, بینکنگ سسٹم کو صحیح رکھنا, مارکیٹس چلتی رہیں, اسٹیبل رہیں, کرنسی کے معاملے سے اسٹیٹ بینک کا بہت اہم کردار ہے. اور پھر اسٹیٹ بینک نے جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے, خاص طور پہ اب جو راست آیا ہے, یہ ایک بہت لانگ ٹرم امپیکٹ والا انفراسٹرکچر. ذرا بتائیے کیوں, عام آتا کہ پاکستانی کو سمجھ میں. دیکھیں, پاکستان کے اندر ڈیجیٹل پیمنٹس کا ادائیگی کا نظام تو پہلے بھی تھا, وہ ون لنک کے ذریعے بینکوں کے آپس بھی انٹیگریشنس ہوئی ہوئی تھیں, لیکن اسٹیٹ بینک کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اسٹیٹ بینک کا اپنا اون انفراسٹرکچر ہو جو کہ ایز اے پبلک گڈ بیہیو کرے, تو اس کی کاسٹ وہ نہیں ہوگی جو پرائیویٹ سیکٹر کریٹ کرتا ہے. تو ایک تو بنیادی ہے کہ ناٹ فار پروفٹ, راست کنزیومر کے لیے تو وہ بالکل ہی فری ہے. جب کنزیومر پیمنٹ کر رہا ہے, سینڈر کے لیے تو فری ہے, تاکہ اس کے دماغ میں یہ بحث نہ ہو کہ کیش میں تو مجھے کسی کو ادائیگی کرنے کے لیے ایکسٹرا پیسے نہیں دینے پڑتے, لیکن ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے جاتا ہوں تو میری کوئی 100 روپے فیس ہوتی تھی, کسی کی 50 تھی. تو اس چیز کو آف سیٹ اسٹیٹ بینک نے کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیش کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت کیپیبلٹی ہے, یہ کیش انسٹنٹ ہوتا ہے. لیکوڈیٹی, وہ لوگ کہتے ہیں نا کیش از کنگ, اصل مسئلہ ہے لیکوڈیٹی از کنگ. پیسہ آج جیب میں چاہیے, ابھی چاہیے, پرسوں نہیں چاہیے. تو جو ڈیجیٹل پیمنٹ میکینزمس تھے خاص طور پہ ریٹیل سائٹ پہ, اس میں سیٹلمنٹس اگلے دن ہوتی تھیں, تو مرچنٹ ایک دن اس کا غلہ خالی بیٹھا تھا. تو اسٹیٹ بینک نے اس کو انسٹنٹ سیٹلمنٹ پہ لے آیا, اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کریڈٹ ہو جائیں گے. تیسرا یہ کہ جس انفراسٹرکچر پہ اسٹیٹ بینک نے یہ بنایا ہے, وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ نئے اسٹینڈرڈس پہ بنا ہوا ہے, جس میں پیمنٹ کے علاوہ اور بھی جو معلومات ہے وہ اس پیمنٹ کے سسٹم کے ساتھ منتقل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پیچھے انوائس کیا ہے, کس نے بھیجی ہے, کیوں بھیجی ہے, اس کے ساتھ تصویر بھی جا سکتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکسچوئل پیمنٹ, کہ کانٹیکسٹ آف دا پیمنٹ کین آلسو ٹریول ود اٹ. اس کی وجہ سے آبویسلی ٹرانسپیرنسی کے اور لا انفورسمنٹ کے بڑے اچھے یوز کیسز بنتے ہیں, کہ AML, سسپیشس ٹرانزیکشن مانیٹرنگ, KYC کرنا, ٹیکس ٹرانسپیرنسی, یہ سارے بہت اچھے معاملات. جیسے اب آپ دیکھیں FBR کا جو نیا پروجیکٹ انشاءاللہ لائیو ہونے والا ہے اس سال, سواپس سنکرنائز ود ہولڈنگ پیمنٹ سسٹم, وہ راست کی ریلز استعمال کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ راست کے اندر کانٹیکسچوئل کیپیبلٹی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا میجر اسٹیٹ بینک نے لیا ہے, اور جیسا آپ نے فرمایا اسٹیٹ بینک ایک بہت رسپانسبل اور ہائی انٹیگریٹی والا اور بہت ہی پروفیشنل لیڈرشپ اور ریسورسز کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے الحمدللہ. لیکن اب FBR پہ اگر ہم آ جائیں, دیکھیں FBR نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. آج ٹھیک ہے, اس میں ریویژنز ہونی چاہیے, اپ گریڈز ہونے چاہیے, یا ماڈرن ٹیکس اتھارٹیز جس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمس چلا رہے ہیں, مے بی اس لیول پہ آنے میں اگلے 2-3 سال کی محنت ابھی درکار ہے. لیکن 2008, 9, 12, 13, 14, 15 تک ایک سفر مستقل تھا جس میں آئرس, فاسٹر, اسٹرائیو, ویباک, RMS, ای پیمنٹ, اس طرح کے بڑے زبردست کام FBR نے انڈیجسلی بنائے, اور یہ چیزیں مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ورنہ ٹائم تھا کہ کسٹم ہاؤس کے اندر لائنیں لگتی تھیں, نیشنل بینک کی برانچ پہ لائنیں لگتی تھیں کام کے لیے, اور یہ سب ایکسیکیوٹ بھی ہو گئے. جی ہو گیا, اور ڈویل ٹائم کتنا زیادہ تھا, پورٹ پہ لائنیں لگ جاتی تھیں. یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے بالکل ایسا کچھ اب نہیں ہے, یہ سب چیزیں ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو مسلسل اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے, اور جو جدید آلات آ رہے ہیں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اس سے رسک مینجمنٹ اور بہتر ہو سکتی ہے. پھر یہ ڈیجیٹل پیمنٹس آ گئی, اس سے ٹرانسپیرنسی بہت بہتر ہوگی. پہلے تو آپ چیک اور کیش پہ ریلائی کرتے تھے, تو اس لیے آپ سے سیلز ٹیکس کا سیکشن 73 جس کے اندر بائر اور سیلر کی بینکنگ اکاؤنٹ کی کوریلیشن کرنی ہے, اس کی نان کمپلائنس ہو نہیں سکتی تھی, پاسبل نہیں تھی. لیکن اب پاسبل ہے کیونکہ یہ ادائیگیوں کا نظام آ گیا. تو ان ٹولز کو استعمال کرنے میں FBR کو اب بہت تیز رفتار کے ساتھ اگلے 2-3 سال کے اندر یہ جو گیپ کریٹ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو کیونکہ ہم کیش اکانومی کی بات کر رہے ہیں, کیش اکانومی کا رونر ہو رہے ہیں, تو کیش اکانومی کے لیے کیش, ایکچوئل کیش چاہیے,
اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بڑے ڈینومینیٹرز کے نوٹ جو ہیں وہ اس کام کو سہل بنا دیتے ہیں. پہلے ہمارے پاس تو باؤنڈز وغیرہ بھی تھے اور وہ اور اس کو زیادہ کر دیتے. تو ایک عام خیال یہ ہے کہ کیش اکانومی کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم 5,000 کے نوٹ کو ہم الاؤ نہ کریں, ہم اس کو کسی صورت سے بھی فیز آؤٹ کریں. اور جو انڈیا کی جو اکانومی ڈیجیٹائز ہوئی ہے, اور یہ تو میں نہیں کہتا کہ کیش اکانومی ختم ہوئی ہے, لیکن بہت بہتر صورتحال کے اندر آ گئی, ایک رول ماڈل بن گیا ہے دنیا میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ڈی مانیٹائزیشن کی پرائم منسٹر مودی نے, اور اس نے اس میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے, تو یہ جو بڑے ڈینومینیٹر کے نوٹ کیش اکانومی کو ختم کرنے کے لیے اس کی فیسیلیٹیشن جو کرتا ہے, بڑے ڈینومینیٹر کے نوٹ 5,000 کا نوٹ, اس کو تو ہم ختم کریں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈی مانیٹائزیشن کسی بھی ملک میں, جیسے پاکستان میں اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے 5,000 روپے کو ختم کر دیں, یہ ایک اچھا کیٹلسٹ ہو سکتا ہے. یہ کوئی فائنل سلوشن نہیں ہے میرے اپنے جائزے میں. میں اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ جب یہ ڈی مانیٹائزیشن کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو چاہے وہ اسمالر ڈینومینیشن میں ہو یا کسی اور لیکوڈیٹی کا جو ایریا ہے, جیسے ریل اسٹیٹ ہو گیا, سونا ہو گیا, ڈالر ہو گئے, وہ لیکوڈیٹی وہاں, اور اب تو بٹ کوائن کی جو بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی ہے, وہ لیکوڈیٹی وہاں چلی جاتی ہے. اور جو گرے انکم ہے یا بلیک انکم ہے وہ ہمیشہ ان پروڈکٹیو سیکٹرز میں اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے جا کے. تو گو کہ جیسے ہندوستان میں دیکھا کہ 5,000 روپے کا نوٹ ڈی مانیٹائز کیا, اسی وقت UPI لانچ ہوا, اسی وقت فورن انویسٹمنٹ اتنی آئی فن ٹیک سیکٹر میں جس کی وجہ سے پورا ان کا ڈیجیٹل پیمنٹس کا فن ٹیک انڈسٹری بلوم کرنا شروع ہو گئی ہندوستان کے اندر. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز تھے جس میں 5,000 روپے کی ڈی مانیٹائزیشن ایک اور ریزن تھا. لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی ڈی مانیٹائزیشن کے فوراً بعد واپس سے تھوڑے عرصے بعد کیش ان سرکولیشن واپس سے آ جاتا ہے, اور جو انفارمل یا بلیک یا کرمنل سیگمنٹ جو کیش پہ ریلائی کر ہوتا ہے وہ کوئی اور طریقہ نکال لیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا. لیکن بنیادی ہدف یہ ہے کہ کیش اگر لمٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو بھی لیکوڈیٹی پروڈیوس ہو پاکستان کے اندر, چاہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو یا وہ کیش کے اندر ہی ہو, وہ پروڈکٹیو سیکٹرز میں بیٹھے, وہ کاروبار میں آئے, وہ فارمل سیکٹر کے اندر آئے. اگر وہ گرے میں جاتی ہے یا وہ بلیک میں جاتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ پھر غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور ٹریسیبلٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کی آمدن کم ہو جاتی ہے. یہ بنیادی ایشو ہے, اور اس کے لیے اگین ہولسٹک ایک پالیسی چاہیے کہ ٹیکس اتھارٹی بھی انسینٹیوائز کر رہی ہیں کہ فارمل اکانومی میں آ جائیں, ہم امیجیٹلی آپ پہ آڈٹ اور جو کائنیٹک انفورسمنٹ ہے ایک دم سے نہیں کریں گے, آپ پہلے آ تو جائیں, ویلکم تو کریں ان کو واپس سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ لیکوڈیٹی اب اٹھ کے انفارمل سیکٹرز میں یا نان پرفارمنگ سیکٹرز میں, جیسے کہ ہمارا بالکل ریل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ ہو گئی, یا گولڈ میں چلے جائے, یا ڈالر میں چلی جائے, یا بٹ کوائن میں چلی جائے, ان چیزوں کو پریونٹ کرنا اسٹیٹ بینک کا بھی انٹرسٹ ہوگا اور ریاست کا بھی انٹرسٹ ہوگا, کیونکہ جب یہ اس سیکٹر میں جاتا ہے تو اس سے GDP پہ بوجھ آتا ہے, ٹیکس انکم کم ہوتی ہے, اور سب سے جو خطرناک بات ہے کہ لا انفورسمنٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. اچھا, جو سیکٹر جو ہے ہمارے ہاں وہ لارجلی بالکل ہی انڈاکیومنٹڈ ہے, اور وہ GDP کا ایک اتنا بڑی بیک بون ہے, اتنی بڑی, وہ ہمارا ایگریکلچر فارم سیکٹر جو ہے, تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ جو لوگ اس کو بلانگ کرتے ہیں وہ پاکستان کی اشرافیہ ہے, وہ پاکستان کے اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پاکستان کے فیصلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایز وی اسپیک ٹوڈے, آج تک بھی یہ ابھی IMF نے ہمیں کر دیا ہے کہ آپ کچھ ٹیکس لگائیں یا کچھ کریں, ابھی فی الحال نام کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی اس پہچان کو کہ یہ ایک 9,400 ارب کی کیش اکانومی ہے, کیش ان سرکولیشن ہے, جس کا کہ بے پناہ نقصان ہوا ہے پاکستان کی. جی بالکل, ریٹیلر کو افیکٹولی یا سپلائی چین کو افیکٹولی ٹیکس نہ کرنے کا ڈسپروپورشنٹ برڈن جو ہے وہ پھر کارپوریٹ سیکٹر پہ اور پاکستان کی سیلری کلاس پہ آ جاتا ہے, جس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ سیکٹرز جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کر پاتے, وہ ڈویڈنڈس لے کے پیسہ باہر نکال لیں گے اس سیکٹر سے بجائے اس کے کہ گروتھ میں ری انویسٹ کریں, اور مڈل انکم یا لوور انکم جو ایکچوئل کنزیومر ہے, جس کی وجہ سے بوئنسی آتی ہے گروتھ کے اندر کنزیومر اسپینڈنگ میں, وہ لمٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی تنخواہ میں گنجائش ہی نہیں ہے, وہ ضروریات پہ خرچ کرتا ہے, وہ باقی چیزوں پہ نہیں خرچ کرتا, جو پھر الٹیمیٹلی امپیکٹ کرتے ہیں آٹو موبائل سیکٹر پہ بھی, الیکٹرانکس کے سیکٹر پہ بھی, اسٹیل پہ بھی, سیمنٹ پہ بھی, کیبلز پہ, ان سب چیزوں پہ امپیکٹ آتا ہے. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک سیکٹر کو آپ نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے,
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بوجھ اس 12.9 ٹریلین کا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے کسی اور سیکٹر نے اٹھانا ہے. اور یہ صدیوں سے مطلب ڈیکیڈ سے یہ معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی اور بوجھ اٹھا رہا ہے جبکہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وہ انڈاکیومنٹڈ. ویسے اگر کرنا چاہیں ول ہو تو ٹیکنالوجیکلی تو بہت کوئی پرابلم, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, نہ کوئی اسیسمنٹ میں ایشو ہے. اب جس طرح کے ٹولز آ گئے ہیں, ڈرونز کے, جیو فینسنگ آ گئی ہے, کراپ پروفائل آ گئی ہیں, ان پٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے یوریا کتنا خرید رہے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ کتنا خرید رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس ان پٹ کا آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے ٹو میک دا ٹرو اسیسمنٹ کہ اتنی پروڈیوس ہوگی اور پروڈیوس کے حساب سے آپ ایک جوڈیشیس ٹیکس لگا لیں. یہ بات البتہ ڈیبیٹیبل ہے کہ انکم ٹیکس اس پہ اس انداز سے لگے یا اس کو پروڈیوس پہ ہی افیکٹولی رکھیں. اس پہ آئی ایم شیور ٹیکس تھیورسٹ ڈبیٹ کر سکتے ہیں. میں اس سبجیکٹ کا ماہر نہیں ہوں, لیکن کیونکہ روایتی طور پہ پروڈیوس پہ فوکس رکھا گیا ہے کہ جتنا پیداوار ہوئی ہے اس اعتبار سے ٹیکس لگایا جائے بجائے اس کے کہ اس کی انکم اور پروفٹیبلٹی کو ٹیکس کیا جائے. ہماری ہمارا جو صورتحال ہے بدترین ہی کہہ سکتے ہیں ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے لحاظ سے. تو ہمارے جیسے کیسز دنیا میں ظاہر ہوں گے, ہم پہلے تو نہیں ہیں, اور بالکل ہم جیسے ہمارے ہم پلہ ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنا بالکل ہی ایکیوریٹلی ہمارے ایک جیسا انڈیا والا کیس ہی ہے, لیکن ہمارے لیے اگر ہم جیسے ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے بالکل انہوں نے یہ تھا, یہی مسئلے تھے, یہ انہوں نے کیا, اس طرح سے کیا اور حل ہو گیا یا کافی حد تک حل ہو گیا. تو ہمارے لیے بہتر رول ماڈل کیا ہے؟ ایک تو پڑوس میں ظاہر ہے کہ کلچرلی ایک جیسے ہی ایک جینیسس بھی ہماری ایک جیسی ہی ہے. قوانین کا جو پوسٹ کولونیل فاصل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی وہی ہے کہ ابھی بھی گورنمنٹ بہتر کمپیریزن جو انڈیا ہے, ہندوستان ہے. لیکن ہم نے کیونکہ اور بھی ملکوں کو آبزرو کیا ہے تو فلپینز, برازیل بہت بڑی مثال ہے اور بہت ہی زبردست ڈیجیٹل پیمنٹ اور فنٹیک کی انڈسٹری وہاں پہ کر گئی ہے. لیکن وہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا ہمارے لیے. تو یہی ہے. دیکھیں, ایک تو پاکستان ہیز آلسو اسٹرگلڈ ود کیپٹل فارمیشن, کہ کیپٹل جب ایف ڈی آئی آتا ہے یا لوکل کیپٹل بھی انویسٹ ہوتا ہے اس کے مختلف سٹیجز ہیں. ایک ہوتا ہے ہائی رسک سیڈ ارلی اسٹیج, پھر تھوڑا سا میچور کیپٹل ہوتا ہے, پھر پرائیویٹ ایکویٹی آ جاتا ہے, آئی پی اوز ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر سے لیکوڈیٹی جنریٹ ہوتی ہے. کسی بھی کاروبار کو اسکیل کر کے نیشنل انفراسٹرکچر دینے میں ملٹیپل سٹیجز پہ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ ملٹیپل سٹیج کیپٹل کی اویلیبلٹی نہ ڈومیسٹکلی اویلیبل ہے اور فارن کیپٹل ایکسچینج رسک کی وجہ سے, والیٹیلٹی کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے. تو گھما کے بات ساری آ جاتی ہے اسٹیبلٹی پہ, کنٹینیوٹی آف پالیسی پہ, سیکورٹی انفراسٹرکچر پہ. کیونکہ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا اس میں کوئی خامی نہیں ہے. جو سپلائی سائڈ انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا, جو ملک $3 ارب کا ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ اپنی ڈومیسٹک ساری نیڈس آف ٹیکنالوجی فلفل کر سکتا ہے الحمدللہ. اور اسٹیٹ بینک نے بھی جو میجرز لی ہیں, ایف بی آر بھی جو میجرز لے رہا ہے, چاہے جس پیس پہ بھی ایگزیکیوٹ کرے, یہ الٹیمیٹلی ایک انفلیکشن پوائنٹ پر ہمارے ملک کو لے کے جا رہا ہے. پھر جو گلوبل پریشر بھی ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک کا ہو یا IMF کا ہو, OECD کے پروٹوکالز ہیں, رپورٹنگ پروٹوکالز ہیں, یہ سارا کنورجنس جا رہی ہے ٹورڈز دیٹ ٹیکنالوجیکل انفلیکشن پوائنٹ. ہماری ڈبیٹ اب یہ ہونی چاہیے کہ واٹ از دا موسٹ ایفیشینٹ وے ٹو گیٹ دیئر, ہاؤ ٹو لیپ فراگ ان دیٹ ڈائریکشن, ایز اپوز ٹو کہ نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا کیونکہ اب ایک لہر آپ کو لے کے جا رہی ہے اس طرف. جو اس لہر میں ابھی بھی ایک چیز مسنگ ہے, جو اگر آ جائے تو اس میں سپیڈ آ سکتی ہے, وہ آبویسلی ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی, گورنمنٹ کی کلیئر انٹینٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی کلیئر انٹینٹ. کہ اب آپ مثال کے طور پہ آپ 2-3 سال سے مستقل دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپک آف FBR ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس اکانومی از SIFC ایجنڈا. اب جب یہ اس طرح مین اسٹریم رہتی ہے کوئی بات, تو اس کا کوئی نہ کوئی ثمر آتا ہے. آپ ڈے ٹو ڈے ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ نے کیونکہ SIFC کا نام لیا, 2 سال ہو گئے SIFC کو, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. اور میں آئی واز ون آف دوز پیپل کہ یار یہ اٹس اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, کیونکہ ہمیں کنسسٹنسی چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے. جس سے بات کرو کہتے ہیں کنسسٹنسی, کنٹینیوٹی دے دو, انٹیگریٹی آ جائے. اور پاکستان میں یہ انشور جو ہے وہ سیاسی نظام نہیں کر سکتا, فوج ہی کر سکتی ہے. فوج نے اس کی اونرشپ لی اور فوج نے ایک ادارے کو لانچ کر دیا, اور وہ ظاہر ہے کہ ادارہ اس وقت سے اب تک کام کر رہا ہے. جنرلی
اگر میں ایک ایز اے سٹیزن اور آؤٹ سائڈر دیکھوں تو مجھے کوئی بہت ہی امپریسو صورتحال آنیسٹلی نظر نہیں آتی. کوئی ایسی صورتحال نہیں. پہلا فوکس ایگریکلچر تھا, وہاں پر بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ راتوں رات بھی نہیں ہو سکتا, میں اس بات کو مانتا ہوں, اس میں ٹائم لگے گا, کام مسلسل ہو رہا ہے, لیکن ابھی ہمیں دیکھنے کے لیے یا انجوائے کرنے کے لیے صورتحال نہیں ہے. آپ کیونکہ ڈے ٹو ڈے دیکھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ایف بی آر پہ پریشر پچھلے 3-4 سال میں آیا, اس کی پوری زندگی میں آیا, اس کے پریشرز کو بھی میجر کرتے ہوئے بھی ہم دیکھیں تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو is there anything to write home about? I think that at least in the last 2 years or 3 years, we've clearly seen that SIFC, particularly post FATF, national security infrastructure or national security interest has clearly demonstrated کہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل پیمنٹس, اینٹی منی لانڈرنگ, KYC, کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس, ان سارے نیریٹیوز کو نیشنل سیکیورٹی کا ایک حصہ بنایا اسٹیٹس جائے. دیا گیا ہے, دے دیا گیا ہے. صحیح ہے. کیونکہ دیکھیے اس میں ہمارا ایک بہت بڑا بلیک ہول جو تھا نا, جی جی وہ تھا ہماری اسمگلنگ, جی ہمارا افغان ٹرانزٹ, ہمارا ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں, جو بارڈرز کے معاملات ہیں. اور افسوس کی بات ہے, مطلب اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ اس میں اداروں کا براہ راست ہاتھ ہوا کرتا تھا. تو ایک اس کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے کہ دیکھیں اس سے بھی ایکسٹریکٹ کیا ہے اپنے آپ کو. جی بالکل, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک لارجر امبریلا نیریٹو کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کا فائنینشیل سسٹم, پاکستان کا ٹیکس ادائیگی کا سسٹم ایک نیشنل سیکیورٹی امپیریٹو ہے, بیکاز پاکستان کے اکنامک بارڈرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے ہمارا, اور اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے انیبلڈ ہو جائیں, ایفیشینٹ ہو جائیں, ٹرانسپیرنٹ ہو جائے, تاکہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب ہمارا نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. یہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو تسلیم کر دیا ہے, اور آگے جا کے یہ اور زیادہ مین اسٹریم ہو جائے گا, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد پیمنٹ سسٹمز ور ویپنائزڈ. جی راتوں رات سوئفٹ اور ویزا اور ماسٹر کارڈ بند ہو چکا تھا. اس کے بعد یہ ایک نیشنل سیکیورٹی, اکنامک ساورنٹی کا آبجیکٹیو بہت سارے ملکوں میں بن گیا کہ ہم کس طرح انڈیجنس کیپیبلٹیز ڈیولپ کریں اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ ضروری ہے کسی بھی خود مختار اور سیلف رسپیکٹنگ ریاست کے لیے کہ نیشنل سیکیورٹی نیریٹو کے اندر آپ کا جو کور نیشنل انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ٹیکس سسٹمز ہوں, چاہے وہ فائنینشیل سسٹمز ہوں, وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیوز کو پروٹیکٹ کریں. ہمارا بہت ہی وی ہیو دا بیسٹ جیوگرافی اینڈ اے کرسڈ جیوگرافی ایز ویل. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دے ہیو اے رول ٹو پلے ویئر آر اکنامک بارڈرز are also protected by them where their energies are required. یہ آبجیکٹیو ہم نے تسلیم کر لیا, ہم نے بنا لیا, ہم نے SIFC بھی بنا لیا. اب اس نے ہمیں جنم کیا دیا ہے, جنم کیا کیا ہے اس نے, یہ بتائیے نا. جی دیکھیں FBR کے حد تک اگر میں بات کروں, کیونکہ میری اطلاعات تو وہیں تک محدود ہیں, کہ FBR کے اندر اس وقت جو 4-5 کور ریفارم ڈرائیو ہو رہے ہیں, اس میں obviously یہ امپیریٹو SIFC کا بھی ہے that they should be able to make sure that it performs and delivers. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی 75 سال کا راٹ ہے جس کو بہت دیکھ بھال کے کرنا ہے وداؤٹ بریکنگ اینی تھنگ. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اکثر کہتے ہیں کہ ریفارم while you perform. تو 12.9 کا ٹارگٹ ڈسٹرب کیے بغیر ادارے کا یہ وہی ہے کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اور آپ اس کا انجن چینج کریں while it's mid air. Understood. تو FBR ایک ڈیفیکلٹ ادارہ ہے کہ ٹو چینج اٹ, بیکاز FBR کوئی اکیلا نہیں بیٹھا ہوا, وہ پوری اکانومی میں پلگڈ ان ہے, انٹیگریٹڈ ہے. اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا کاما بھی چینج کرتے ہیں تو وہ پوری اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. سو obviously this requires careful deliberation, but I personally feel that if these 4-5 fundamental reforms which are publicly talked about, FBR itself advertises those things, once done, 2-3 سال کے اندر اس کا جو ایکچوئل امپیکٹ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹورڈز ٹیکس ٹو GDP امپروومنٹ, جس سے ہمارے فسکل ڈیفیسٹ پہ پریشر کم آئے, وہ نظر ہمیں تب آنا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم آج ایکسپیکٹ کریں اس کے ریزلٹس تو وہ آئی تھنک وشفل تھنکنگ بھی ہوگی. یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں میکرو لیول کی, مگر ایک امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایک فاصلہ اور قلیج ہے عوام میں اور FBR کے درمیان میں, اعتماد کی جو بحران ہے عوام میں اور FBR میں, جو امیج ہے FBR کا
عوام میں اور بزنسز میں یہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگا، اور وہ ہوتا ہے فیلڈ فارمیشن لیول پہ. جی ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے بات کروں گا، کل 4 بیوپاری آئیں گے، بولیں گے سر کیا آپ بات کرتے رہتے ہیں. ابھی میں گیا ٹیکس آفس پہ، انہوں نے بولا یار سیدھی سی بات کر، یہ تیرا نوٹس ہے، یہ تیرا آڈٹ کر رہے ہیں، چلو اس آڈٹ کی رپورٹ بھی تم خود ہی بنا کے لے آنا، یہ کرنا، نکال پیسے نکال یار سیدھے سیدھے، اور وہ پیسے لے گا اور دراز میں وہ پیسے ڈال دے گا وہیں پہ. ابھی بیچ میں زمانہ آ گیا کہ سونا منگا رہے تھے، کہ سونا منگا کے ڈال لیتے تھے، ڈالر منگا رہے تھے، ڈالر منگا. سر یہ ہے اصل، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، آج بھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کر رہا ہے. جی کامران بھائی، یہ آف سیٹ الٹیمیٹلی ٹیکنالوجی سے ہی ہوگا. جہاں فیلڈ انٹریکشن ہوگی، وہی کسٹمز کی اگر مثال لے لیں کہ جب سارے ایجنٹ کسٹم ہاؤس میں ہی بیٹھے ہوتے تھے، پھر پیکس آیا، وی باک آیا، سیلف ڈکلیریشن پہ گیا، اسیسمنٹ ایگزامینیشن کو دور کر دیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سرکموینٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں، ایگزامینیشن میں بھی مسائل ہوتے ہیں. پرفیکٹ سسٹم کچھ نہیں ہوتا. دی آئیڈیا از ٹو ریڈیوس، دی آئیڈیا از ٹو ایلیمینیٹ ویئر پاسبل. دی آئیڈیا از دیٹ اف یو ڈیٹیکٹ اٹ، پنش اٹ اینڈ میک اٹ این ایگزامپل. اس طرف جانے کے لیے بہت اسٹرانگ ڈٹرمنزم رائٹ فرام دا ٹاپ ہیز ٹو کم ٹو میک شیور دیٹ، کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہے یا نہیں، وہ مجھے بتائیے سر کہ وہ ہے یا نہیں. اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کوئی. نہیں، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آج بھی چوائس نہیں تھی، آج سے 10 سال پہلے بھی چوائس نہیں تھی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 سال SIFC کے آنے کے بعد اور اس کی کمان سنبھالنے کے بعد کیا یہ ہو سکا کہ یہ نہیں ہو سکا؟ اطلاع تو کر دو کہ وہ دفتر میں بلا کے یہ تو نہ کہے کہ یار یہ لاؤ نکالو پیسے، چھوڑو یار یہ ٹی وی کی باتیں. جی یہ اس کے اندر ملٹیپل میجرز ہیں، 2-3-4 چیزیں جو ویزیبلی اگین FPR کا نظر آ رہا ہے کہ ہاؤ کین وی امپروو دا ڈگنیٹی آف این آفیسر اینڈ ہاؤ کین وی امپروو the livelihood of an officer, because obviously he lives in the same society, lives in the same area. وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، مریخ سے نہیں آئے ہوئے. سر آج سے تو نہیں شروع کر رہا ہے نا، 25 سال سے تو کوئی 20 سال سے تو ماشاءاللہ کر رہا ہے نا، اس کا تو پیٹ بھرا ہوا ہے سر. بالکل اس کو تو ابھی اس کی لائف کو کیسے مہینہ گزارے گا وہ تو اس نے سنبھالا ہوا ہے. ڈرامیٹکلی جب بھی آپ اس کو اپسیٹ کریں گے تو اسی لیے آپ کو بلو بیک ملتا ہے. یہ بھی ایک ٹرانزیشن ہوگی، اور ٹرانزیشن کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انٹریکشن اور آربیٹری چوائسیز آ رہی ہیں وہاں پہ ٹیکنالوجی ریپلیس کر دے اس چیز کو. اگر آپ ڈرامیٹکلی کسی چیز پہ اٹیک کریں گے آپ کو بلو بیک ملے گا، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. تو پہلا تو کام یہی کریں کہ انٹریکشنس کو. اچھا مجھے بتائیے آپ کو کس حد تک اطمینان ہے کہ وی آر موونگ ان رائٹ ڈائریکشن؟ اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی تھنک you are pretty okay with the pace. If you personally ask me, I'm not happy with the pace. ہاں pace کی بات کریں. But I agree with the fundamental direction. The direction is that technology will be the only determinant in trying to reduce informal economy. And FPR is not just the only organization. State Bank is doing a lot of work. Banks have to do a lot of work. Fintechs like ours have to do a lot of spade work, heavy lifting to make sure that یہ formal economy پہ آ جائے. لیکن اور ہم پیس پہ ڈبیٹ ضرور کر سکتے ہیں، اور پیس بھی ہماری آئی تھنک بار بار خراب ہوتی ہے بیکاز پالیسی بار بار ڈسرپٹ ہوتی ہے، اور اکنامک جو بوم بس سائیکلز ہیں وہ آپ کی پیس کو روک دیتے ہیں آ کے. تو اس کی وجہ سے کیپٹل بھی انجیکٹ نہیں ہوتا. جب کیپٹل کو انجیکٹ ہونا ہوتا ہے، دیکھیں یہ سارے شروع میں کیپٹل انٹینسو بزنسز ہیں، اس میں پیسہ ڈالیں گے تو اسکیل کرے گا، اور شروع میں لاسز برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں، یہ اکیلا صرف FPR نہیں ہے. لیکن اگر سوال صرف FPR پہ ہو، لیکن FPR کے پاس کچھ بڑے کوئک فکس ونز ہیں. جیسے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ایسے ہیں جو صرف اس لیے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن ہو جائے، اس سے کوئی بہت خاص ہمیں کوئی ریونیو نہیں آتا. اگر وہاں پر آپ ان ٹیکسز کو زیرو کر دیں، اگر وہ کوئی بندہ ڈیجیٹلی پے کر دے تو ایک بہت بڑی ویزیبلٹی آپ کے لیے کریٹ ہو سکتی ہے. جیسے سیکشن 236G اور H کے اندر جو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہوا 2.5%، اس پہ بہت شور بھی مچا تھا پچھلے سال کے بجٹ پہ. اگر آپ کوئی بندہ ڈیجیٹلی ادائیگی کر دے تو اس کو زیرو کر دیں تو ڈاکیومنٹیشن بھی ہوگی، اور ویسے بھی کوئی بہت زیادہ ٹیکس تو آتا نہیں تھا یہاں سے. فردر سیلس ٹیکس جو آپ 4% لیتے تھے انرجسٹرڈ پہ، اس کو اگر آپ انسینٹیوائز کر دیں کہ اگر وہ فارمل سیکٹر کے اندر آ جائے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ایک دم سے ادائیگیوں کے نظام میں پیش رفت ہو سکتی ہے. تو کچھ اس طرح کے کوئک فکسز ہیں جو ابھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پروبیبلی شاید اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ جو اوور آل فسکل ڈیفیسٹ کا اور ریونیو کا ٹارگیٹ ہے اس میں ان کی امیجنیشن ادھر تک جاتی نہیں ہے کہ نہیں اگر ہم نے یہ کر دیا
تو شاید کوئی ہمارا شارٹ فال یہاں سے ٹیکس آ ہی رہا تھا تو اس کو لوز نہ کر دیں ہم. اس کی وجہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اڑتے ہوئے جہاز میں انجن تبدیل کرنے والی بات ہے نا, کیونکہ بہرحال ان کے لیے ٹارگٹ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنا ہے, کہ وہ سارا کرنا ہے. مگر اس کا بھی دیکھیں نا کتنا جعلی نظام ہے سر, کتنا ایڈوانس ٹیکس لے لیتے ہیں, اتنا پورا ایڈوانس ٹیکس لے لیتے ہیں, اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں نا سر. بالکل, یہ مطلب وہ ایک طرح کی ڈیلیڈ ٹیکسیشن ہے کہ جو آگے آپ نے ویسے بھی وصول کرنا تھا وہ آپ نے پہلے کر لی, بعد میں جا کے آپ کو فورگو کرنی پڑے گی, اس مہینے میں فورگو کرنی پڑے گی. اوور آل جو دا وے دا اسکیم ہیز بین اسٹرکچرڈ یہ فلاڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور دا فیکٹ کہ اتنی اٹینشن آ گئی اس کے اوپر وہ انہی باتوں کو ریکگنائز کر رہی ہے. ایک زمانہ تھا نا, آپ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ضرور آپ آبزرو کرتے ہوں گے کہ جب یہ جنرل مشرف کے دور میں FBR شوکت عزیز صاحب, اور یہ اس زمانے میں اکانومی بہتر انداز سے چلی, وہ ایک اچھا رول ماڈل ہمارے لیے ہے, اور FBR بھی اس زمانے میں چلی جب عبداللہ یوسف صاحب جو تھے چیئرمین FBR تھے. تو جب بھی ہم لوگوں سے بولتے اس لیے اچھا تھا کہ وہ ہیومن انٹریکشن کم ہو گیا تھا, ہیومن انٹریکشن ختم کر دیا تھا, ایک بنیادی ٹرننگ پوائنٹ تھا. ظاہر ہے کہ وہ سارا پرابلم جو ہے جو میں نے ابھی عرض کیا یہ سارا, کہ وہ ہے اس افسر سے جیسی ملاقات آپ کا ہو گئی وہ آپ کی جان گئی. تو وہ ٹیکنالوجی ہی ظاہر ہے کہ اس کو کرے گی, لیکن ہم نے وہ 2003-04 میں بھی ایک بار کر دیا ہے. اس میں کیا رکاوٹ ہے, یہ کیوں نہیں توڑتے جو آپ آ کے 4 کرتا ہے, جو ITO یا دوسرا IRS آفیسر جو ہے, یہ دوسرے جو ہے وہ عوام کے ساتھ, اس کو کیوں نہیں توڑتے؟ دنیا میں تو یہ ساری چیزیں کمپیوٹر پہ ہو جاتی ہے. دیکھیں انشاءاللہ آڈٹ کا جو رسک مینجمنٹ کا کرائٹیریا ہے وہ جس حد تک آٹومیٹ ہو جائے تو اس کے اندر جو آربیٹری فیصلہ کرنے کی کہ اس سیکٹر کو اٹھا لو یا اس کو دیکھ لو وہ کافی حد تک ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر آپ کو کوئی اسکیم بیسڈ رولز ہوں گے. سر آپ اصول کی بات کر رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ بتائیے نا. ایسا جی بالکل ایسا اس پہ کام چل رہا ہے کہ آڈٹ کے رسک مینجمنٹ کے رولز بنے. کسٹمز میں تو آلریڈی رسک مینجمنٹ سسٹم چل رہا تھا گرین یلو ریڈ کے لیے, لیکن آڈٹ پک کرنے میں آربیٹرینس کو ایلیمینیٹ جس حد تک کر سکتے ہیں وہ ہے. لیکن دیکھیں بہرحال پھر بھی ایک ہیومن ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ انسانی آنکھ بہت سارے نان کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو فیکٹرز کو اسیس کر کے بھانپ لیتی کہ میں یہاں پہ جب میں مزید ڈگنگ کروں گا تو مجھے کچھ چیزیں انرتھ ہو جائیں گی. اس بات کا جواب پھر بھی وہی ہے کہ دا وے دا آڈٹ پروسیس از رن اینڈ ڈاکیومنٹڈ, اس کے اندر جس حد تک ٹیکنالوجی انیبلمنٹ لائیں گے, جتنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لے کر آئیں گے, اتنا زیادہ اس کے اندر چانسز آف کلوژن ایلیمینیٹ ہوتی جائے گی. ختم کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی, صحیح ہے, یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے, چاہے کوئی بھی ملک ہو, یہ IRS کے آپریشنز ہوں یا کسٹمز کے آپریشن, یہ نارمل نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ریئر چیز ہونی چاہیے. تو کوشش اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارا آبویس ہے, جو ازر من الشمس ہے, آپ کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہے, وہ جو میجر ایریاز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیں, اور اس کے کچھ 3-4 بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں کہ جی ادائیگیوں کے نظام کو ڈیجیٹائز کر دیں, رسید کے نظام کو ڈیجیٹائز کر دیں, اور جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر آپ آڈٹ زیادہ کھول دیں, یا آپ پروڈکشن لائن مانیٹرنگ لے آئیں کہ وہ ڈیجیٹل آیا, ٹریک اینڈ ٹریس ہے. یہ کچھ 4-5 ٹولز ہیں جو کسی پالیسی میکر کو اپلائی کریں. ظاہر ہے کہ ہب اس میں بہت بڑا کام کر رہی ہے, FBR کے ساتھ ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور بھی کر رہے ہیں. ڈیجیٹل بینک آ گیا ہے اور ڈیجیٹل والیٹ ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو ہمارا M2 ہے جس کو کہ ہم کیش ان سرکولیشن کہتے ہیں, اس پہ کیوں رتی برابر اثر نہیں پڑ رہا, اور وہ کب ہوگا کہ جب اس پہ اثر پڑے گا ہم سب خوشگوار حیرت سے بولیں گے کہ بھائی ویری گڈ یہ کم ہوا. سب سے بڑا کرائٹیریا تو یہ ہوگا نا کہ یار اب اکانومی سے کیش نکل گیا ہے. جی کمران بھائی, M2 کا ڈائریکٹ تعلق ہے پاکستان کے فسکل ڈیفیسٹ سے. جب تک گورنمنٹ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتی اس کو بینکوں سے بورو کرنا پڑے گا. جب وہ بینکوں سے بورو کرے گی تو وہ پبلک سپینڈنگ میں یا تنخواہوں میں یا جو بھی سپینڈنگ کرتی ہے وہ مارکیٹ کے اندر پیسہ گھوم کے آ جائے گا, جس کی وجہ سے کرنسی پھر ڈی بیس ہوگی, اور انفلیشن ایک پرماننٹ انفلیشن ایک سرٹن سطح تک ہمیشہ رہے گی. روٹ کاز, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت یہ امریکہ کا بھی مسئلہ ہے کہ اپنے فسکل ڈیفیسٹس کو کس طرح ایلیمینیٹ کریں اور گورنمنٹ ایفیشنسیز کیسے بلڈ کریں. کہ فسکل ڈیفیسٹ تبھی کم ہوگا کہ ہم اپنے اخراجات میں جو بھی غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ختم کریں, ایفیشنسیز لے کر آئیں, پبلک سروس کے اندر ایفیشنسیز لائیں تھرو ٹیکنالوجی, اور اپنے ٹیکس ریونیو کو امپروو کریں تھرو ٹیکنالوجی. کہ
تب جا کے ایک ایسی ریاست ہوگی جو غیر ضروری بوروئنگ نہیں کرے گی بینکنگ سسٹم سے, اور جب وہ بوروئنگ نہیں کرے گی تو پھر اس طرح کی M2 بار بار انجیکٹ ہونے کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پاکستان اسی راستے سے جو ہے وہ ایک بہتر کیش اکانومی کے بجائے کیش لیس اکانومی کی طرف بڑھ سکے گا انشاءاللہ. جی یہی ایک یہ بھی رستہ ہے. باقی پھر ٹیکس انسینٹیوز اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو کام اسٹیٹ بینک آلریڈی راست میں کر رہا ہے P2P کے ساتھ, P2M کے ساتھ, کہ پرسن ٹو مرچنٹ پیمنٹ QR کے تھرو, ڈیجیٹل پیمنٹ کے تھرو سارے مرچنٹ ڈیجیٹائز ہو جائیں. جیسے جیسے یہ چیزیں دیکھیں, یہ سب چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں ٹورڈز این انفلیکشن پوائنٹ. باقی ریاستوں میں یہ آ چکے ہیں یا ہندوستان میں یہ آ چکا ہے, فلپینز میں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سونر اور لیٹر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری تکلیف اب صرف یہ ہے کہ کتنا جلدی اور ایفیشینٹلی ہو جائے وداؤٹ کازنگ اینی میجر ڈسرپشنس. This is what we want, and we should all want as a country, and our state institutions should want for the security and the prosperity of this country. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. Thank you. عمر بھائی, thank you.